حسن صاحب، یوکرینی صدر نے اپنے رویے اور تلخ کلامی پر امریکی صدر سے معافی مانگ لی، کیا کمنٹ کریں گے؟ صدیوں کی دانش پہ مشتمل ایک محاورہ ہے اور ایک زبان نہیں، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، باقی کا مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں ہے۔ اور محاورہ یہ ہے کہ کمزور کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ندامت، شرمندگی اور معافی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سو اٹس ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، اس بیچارے نے معافی مانگنی تھی اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اچھا، چاہیے ہم ہوں یا وہ ہوں یا ہم جیسے اور ہوں، وہ اپنی اوقات کے مطابق بہیو کریں۔ اچھا، اوقات کے مطابق بہیو کرنے کا اگر آپ کو بہیو نہ کرنے کا خپت ہے تو پھر سنو کسی نہ کسی کی۔ اقبال نے کہا تھا، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو، نوبت ہی نہ ہے۔ اس کی جگہ یہ جو یوکرین کا تھا، اس کی جگہ اگر چائنیز پریزیڈنٹ ہوتا، ٹرمپ کر سکتا تھا یہ کام۔ جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو ہمیں بھی باعزت ہونے کا شوق بڑا ہے، لیکن ہم نے نہ اقبال کا بالکل ایک مصرے پہ عمل نہیں کیا، اور نہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس بندے نے کیا کہا تھا، کیا مانگا تھا تم سے؟ تمہاری اپنی بہتری کے لیے مانگا تھا جو کچھ مانگا تھا۔ اینڈ واٹ واز دیٹ؟ جسٹ 3 words: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ اچھا، یہ ایک سیکولر ملک ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ویسا، ان کو مارو گولی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کال پہ تو کوئی تنازع نہیں ہے نا۔ یونٹی، اتحاد، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ملک ہے کروڑوں کا۔ فیتھ نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ آگے ڈسپلن، سڑکوں سے لے کے اپنی گلیاں محلے دیکھو، اپنے کردار دیکھو۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے معافی مانگی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یوکرینین جو بھی تھا وہ، اصل پرابلم یہ ہے کہ مجھے اپنے اور ان کے درمیان سملیرٹیز بہت دکھائی دیتی ہیں، اور اگر یہ زوال کا سلسلہ یہ بند نہ ہوا تو خدا جانے کہاں جا کے روکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے القادر ٹرسٹ کیس کے 90 ملین پاؤنڈ تعلیم پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑی توپ چلائی ہے بھائی۔ عمران نے بھی خوشی کیتا سی، القادر ٹرسٹ تھا، وہاں اسٹوڈنٹ سے وہ بنا رہے تھے، اس کو وقت ملتا وہ بنا لیتا۔ یہ بھی اگر اسکول بنا رہے ہیں، دانش، یہ نام عجیب عجیب سے ڈرامے قسم کے نکالتے ہیں۔ یاد رکھنا، تعلیمی ادارے، دانش نہیں۔ حسن صاحب، دانش یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اسکول نہیں۔ او بھائی، جو مرضی کر لو نا، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، کالج ہو، کچھ ہو، تعلیمی ادارے تعلیم دیتے ہیں۔ دانش کہیں اور کی کہانی ہے۔ جاؤ جا کر کبھی آئنسٹائن کی زندگی پڑھو، کئی جگہ ریجیکٹ ہوا، کچھ بھی نہیں، اسٹوڈنٹس بھی درمیانہ، یہ وہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے جن کے گرد تمہاری ساری تاریخ گھومتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دانش یونیورسٹی کا اعلان فرمایا، عجیب و غریب دانش کے دریا پہلے بہ گئے ہیں نا بہت سارے، تو یہ کر لیا۔ یہ سارے بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہوتے ہیں ڈرامے ڈرومے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے، جو اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کو بھی ککھ نہیں مل رہا۔ ان کے اگر آپ نصاب اٹھا کے دیکھو، وہ صحت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں ہی نہیں۔ تمہارا مقابلہ جس دنیا کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ مقابلہ ہے، کن میدانوں میں ہے؟ ان میدانوں میں جانے کی تیاری کرو۔ خود نہیں جا سکے تو اپنے بچوں کو، لیکن نہیں، یہ سارا بس جو لیول ہے ان کا، اسی لیول کی بات ہے، بس ٹھیک ہے، آگے چلو۔
بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر, سینیٹر فیصل واوڈا کی جانب سے موجودہ دور حکومت میں پورٹ قاسم اتھارٹی کی قیمتی زمین کو اونے پونے دیے جانے کے انکشاف کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی اے کی قیمتی زمین کے اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کیا اس انکوائری کمیٹی کے نتیجے میں ملزمان کٹہرے میں لایا جا سکے گا؟ دیکھو بات سنو, اس ملک میں اور کوئی نہیں پیدا ہونا تو باپڈا ہی 5-7 ہو جائیں جو ان کے کپڑے اتاریں سرے عام. اچھا, یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. یعنی میرا نہیں خیال کہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے کوئی اس طرح کا سنا ہو کہ کسی ایک انڈیویجول نے اربوں خربوں کی واردات چوک میں ان کو نیلام کر دیا. اچھا, اب یہ رہ گئے ذمہ داران کو کٹہرے میں. بات سنو, یہ ذمہ داران جو ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے 101 طریقے ہوتے ہیں. یہ عوام کی طرح لاوارث نہیں ہوتے. ان کے گاٹوں کے, ان کی گردنوں کے سائز کے پھندے بنتے ہی نہیں اس ملک میں. عام آدمی تو اس طرح کا رسک لے کر اس کا ایکسیس ہی نہیں ہوتا. پہلی بات وہ پاگل ہے. سو زیادہ سے زیادہ میں اگر بہت احتیاط کے ساتھ تبصرہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ مریم 50-50 چانس ہے, بلکہ 60-40 کر لو. گونگنو تو مٹی چاڑی جائے گی, کوئی بندہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. لکھ کے رکھ لو, میرا اندازہ یہی ہے. جی, جو اس ملک کی تاریخ ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جس طرح کی ہماری سیاست ہے, جس طرح کے ہمارے سیاست دان ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کچھ زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اربوں خربوں کا معاملہ ہے. وہ ایک ڈائناسورز ہیں, اور ڈائناسورز تاریخ کے ہاتھوں مرے. یہ بھی تاریخ کے ہاتھوں مرے تو جان چھوٹے گی, ادروائز نہیں. جی حسن صاحب, ایک اور خبر سنیں. اخباری رپورٹ کے مطابق میری ٹائم وزارت میں زمین کے گھپلے کے بعد 2 چلتے جہاز فروخت کرنے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جانب سے 2 آپریشنل جہاز فروخت کر دیے گئے ہیں. یہاں 2 چلتے جہاز, ایک کا وہ پہیا اتر گیا کل, ماشاءاللہ آپ نے خوشخبری سنائی تھی. وہ ایک پہیے کا بغیر ہی لگا پھر رہا تھا. وہ اسی طرح لگے پھر رہے ہیں سارے کے سارے. تو وارداتیں ہمارے ہاں روٹین. میں نہیں چاہتا کہ آپ سیاست کی غلاظت میں گھسو, لیکن اس طرح کی باتیں بھی اوائڈ کر دیا کرو, چونکہ ہم بے حس سے لوگ ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال دیا, ختم ہو گئی بات. نہ اوپر کسی کو بخار چڑھے گا, نہ نیچے کسی کو احساس ہونا ہے, ختم ہو گئی بات. ویٹ اسکینڈل کدھر گیا؟ اس طرح کے بتھیرے ہیں یار, روز یہی کچھ ہوتا ہے. کوئی اکنامک سی بات کیا کریں. یہ جو زندگی میں دیکھو, بات سنو, مقبولیت کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن زندگی میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے ایٹ ایوری کاسٹ. نو, ہر چیز کی ایک جائز قیمت ہے, وہ دو. اس سے اگر تم نے آگے جانا ہے تو پھر تم جو چاہو اچیو کر لو, لیکن تم رہو گے گھٹیا کے گھٹیا ہے. سو اس طرح کا ایک تو یہ گند یہ روز کا ہے, ہمارے نصیبوں میں لکھی گئی ہے, وہ روز کی ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو پلیز کوشش کرو کہ اوائڈ کرو. اس میں کچھ بھی نہیں رکھا.